بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں میجر طفیل محمد شہید۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر طے ہوا، متعین ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہمراہ ان کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ جی بچوں، حملے کے لیے کون سا وقت مقرر کیا گیا تھا؟ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا اور رات کے اندھیرے میں میجر طفیل محمد شہید جو ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کی طرف بڑھے، یعنی دشمن کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ جی بچوں، ان کی رہنمائی میں 25 جوانوں کا ایک دستہ تھا جس کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے، اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ دشمن کے مورچے جہاں پہ دشمن چھپ کر وار کر رہا تھا وہاں پہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اندھا دھند، بغیر سوچے سمجھے، بے انتہا، بے حد، بہت زیادہ اور بوچھاڑ برسانا شروع کر دی۔ یعنی دشمن کو جب یہ محسوس ہوا کہ حملہ ہونے ہی والا ہے، جب دشمن نے یہ محسوس کیا تو انہوں نے مشین گنوں کے ذریعے اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہو گیا۔ دشمن نے جب اندھا دھند گولیاں برسائیں تو پاک فوج کے جوانوں نے بھی اللہ اکبر کی آواز بلند کی، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جنگ کا آغاز کر دیا۔ مارکا کہتے ہیں جنگ شروع ہو گئی۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا۔ مشین گن چوکی جہاں پہ انہوں نے اپنی مشین گن نصب کی ہوئی تھی، وہاں پہ دستی ہاتھ سے پھینکا جانے والا بم جو ہوتا ہے وہ دستی بم کہلاتا ہے۔ تو سب سے آگے میجر طفیل محمد شہید خود تھے۔ انہوں نے دشمن کی مشین گن چوکی جو تھی جہاں پہ ان کی مشین گنیں نصب تھیں وہاں پہ ایک دستی بم پھینکا، ہاتھ سے پھینکا جانے والے بم کو پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا، یعنی اسے تباہ کر دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جی بچوں، دشمن نے جیسے ہی اپنی اس تباہی، اس بربادی کو دیکھا تو ان کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن کے ذریعے سے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اندھا دھند گولیاں، بوچھاڑ ہوتا ہے اندھا دھند گولیاں برسانا، تو انہوں نے اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے۔ زد اس ایریے کو، اس احاطے کو کہتے ہیں جہاں تک دشمن کا نشانہ پہنچ سکے، ضرب آ سکے، تو اس احاطے کو زد کہتے ہیں۔ دشمن کی زد میں میجر طفیل محمد شہید آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ جی بچوں، کتنی گولیاں لگی تھیں؟ 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ جی بچوں، ہرگز، یعنی بالکل بھی انہوں نے اس چیز کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ انہیں 3 گولیاں لگ چکی ہیں اور وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا۔ انہوں نے نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدا، آواز بلند کی اور اپنے جوانوں کے جوش و جذبے کو بڑھایا، جوش و ولولے کو بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی، یعنی ان کی ایک اور چوکی بھی دستی بم پھینک کر اڑا دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ جی بچوں، جیسے ہی ادھر سے ہمارے جوانوں نے حملہ کیا، دستی بم ان پہ پھینکے گئے تو دشمن نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں جو میجر طفیل محمد شہید کے ساتھ ان کے نائب تھے محمد اعظم، وہ شہید ہو گئے۔